گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل کی، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ کب لاگو ہوتی ہے، اس کے بعد کتنی آمدنی ہو، کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو تو وہ تب زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی حضور، زکوٰۃ کے ادائیگی کے ایام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنے مال کو صاف کر لیتا ہے، اور اس میں جو غریبوں کا حق شریعت مطہرہ نے ایک مخصوص حق مقرر فرمایا ہے، اس کی ادائیگی کر لینے سے آدمی کا اپنا جو مال ہوتا ہے، جو بقیہ مال ہوتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ لازم ہونے کے حوالے سے اس طرح کا جو عوامی ایک ذہن ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح ماہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، تو عوامی عمل سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی رمضان ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ لازم ہونے کے حوالے سے کوئی دن، تاریخ، مہینہ شریعت مطہرہ نے مقرر نہیں فرمائے کہ اس دن زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جو اموال زکوٰۃ، اب اموال زکوٰۃ کون کون سے ہوتے ہیں؟ سونا، ٹھیک ہے، چاندی، روپے، پیسے کسی بھی کرنسی کی شیپ میں ہوں، اسے پرائز پاؤنڈ ہو گئے، زیورات کی شکل میں سونا چاندی ہو، یا جو اس کے خام شکل میں ہوتا ہے یا بسکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، چاہے پہنے جانے والے زیورات ہوں یا گھر میں ویسے ہی محفوظ رکھے ہوئے ہوں، سال ہر سال سے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعض خواتین نے۔ اسی طریقے سے مال تجارت، جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسٹورز ہیں، یا چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر کوئی ریڑھی لگایا ہوا ہے تو اس کا مال بھی مال تجارت ہوتا ہے، تو یہ بھی مال زکوٰۃ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح چرائی کے جانور، چرائی کے جانور سے مراد وہ جانور ہوتے ہیں، بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ وغیرہ، کہ جو سال کا اکثر حصہ زمین پر خود بخود اگنے والی گھاس پھوس وغیرہ کھا کر ہی گزارا کر لیتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے مالک کو خرید کر چارہ دینے کی حاجت کم ہی پیش آتی ہو۔ ٹھیک ہے، جو ریوڑ رکھتے ہیں پالتو ایسے ہی چرتے ہیں، تو وہ چرائی کے جانور کہلاتے ہیں۔ عام طور پہ جیسے ہمارے سندھ کا جو ایک حصہ تھر پارکر ہے، تو وہاں پر اس طرح پہاڑی علاقوں میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ چرائی کے جانور وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ عام طور پہ شہر والے لوگ اس طرح کے اموال چونکہ ان کی ملکیت میں نہیں ہوتے۔ شہری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اکثر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ روپے پیسوں کے ذریعے ہوتی ہے، سونے چاندی وغیرہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے ان کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو، روپے پیسے کتنے ہوں، پھر ان پر سال گزرے تو زکوٰۃ لازم ہو۔ تو اس حوالے سے چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، ٹھیک ہے،
اور سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا. تو اگر کسی کے پاس سونے کا زیور ہے 7.5 تولہ سونا ہے یا 9 تولہ سونے کا زیور ہے تو اس کے اوپر سال گزرنے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. مزید اور شرائط بھی ہم نے دیکھنے ہوں گے. اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولہ. تو 52.5 تولہ چاندی، عام طور پہ چاندی یہ سناروں کے پاس ہو تو ہو، عوامی جو خواتین کے پاس عام طور پہ اب چاندی کے زیورات پہننے کے لیے لینے خریدنے وغیرہ کے عام طور پہ کوئی ذہن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک چاندی کا ایک نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی. تو اب یہ ہے کہ روپے پیسے بکثرت لوگوں کے پاس، مرد عورتوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہونے کی ایک بڑی صورت ہوتی ہے روپے پیسے. وہ ان کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں کوئی محفوظ کر کے رکھتا ہے یا اس نے کہیں BC ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پر اس کی رقم جمع ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی کو ہم نے قرضہ دیا ہوتا ہے اور وہ قرض کی صورت میں مقروض کے پاس ایک طرح سے ہمارا وہ مال محفوظ ہوتا ہے جو وہ وقت آنے پر ہمیں ادا کرتا ہے. تو اکثر زکوٰۃ لازم ہونے کی عوام میں جو صورت ہوتی ہے وہ روپے پیسوں کے ذریعے. ایک صورت ہوتی ہے مال تجارت کی. تو مال تجارت میں جس طرح میں نے مثال دی کہ اسٹورز وغیرہ پہ سامان بکتے ہیں تو وہ مال تجارت ہیں. اسی طرح مال تجارت کی ایک صورت ہوتی ہے پلاٹ، کہ فلیٹ خرید لیا یا پلاٹ خرید لیا اور ان چیزوں کو خریدنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کو آگے بیچیں گے. ابھی سستے داموں مل رہے ہیں، آگے چل کے ہم نے اس کو بیچنا ہے، نفع اٹھانا ہے. تو یہ جو پلاٹ ہوتے ہیں کئی سال تک پڑے رہتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے سونا چاندی، روپے پیسے، مال تجارت پر، چرائی کے جانور پر، کرائے پر دیے جانے والے جو اشیاء ہیں، جیسے ڈیکوریشن کا بہت سارا ایک سامان ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ روپے کا ہوتا ہے، لیکن وہ بیچنے کی غرض سے ڈیکوریشن والے نہیں دیتے، وہ ویسے ہی کرائے پر دے رہے ہوتے ہیں. یا کرائے پر دیے جانے والے مکان یا کرائے پر دی جانے والی کاریں جو آدمی نے خریدی ہی رینٹ کار کے طور پر ہیں، کہ اس کا مقصد یہ صرف کرائے پر، یا بعض لوگ رکشے وغیرہ خرید لیتے ہیں تو وہ ان کا مقصد بیچنا نہیں ہے، صرف کرائے پہ چلوانا ہے. تو یہ مال تجارت میں شامل نہیں ہوگا. کرائے پر دی جانے والی اشیاء یہ مال تجارت نہیں ہوتی، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس کی میل کہاں؟ باقی جو کرایہ وصول ہوگا، ہاں جو کرایہ وصول ہوگا تو وہ پیسے میں شمار ہو جائے گا، وہ روپے پیسے کے اس میں آئے گا. اب یہ بچتے ہیں، کتنا بچتا ہے، نصاب بنتا ہے پیسوں کا، تو وہ احکام اس میں جاری ہوں گے. ٹھیک ہے. پلاٹ لیا ہوا ہے اور قسطوں پر اس کی رقم ادا کر رہا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب یہ جو اس میں دیکھنا ہوگا کہ پلاٹ اس نے کتنے کا لیا. ٹھیک ہے. جیسے 3 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے اور یہ قسط ادا کر رہا ہے ہر مہینے 20,000 روپے. ٹھیک ہے. تو ابھی کتنی قسط جمع کرا دی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اگر اس نے 50,000 یکمشت جمع کرائی، پھر اس کے بعد 20,000 روپے جمع کرا رہے ہیں، تو یہ 3 لاکھ روپے میں یہ جو ادا کر چکے ہیں اس کو ہٹا دیں تو بقیہ مثال کے طور پہ 2,30,000 روپے یہ قرضہ ہے. تو اس صورت میں اگر یہ اس پلاٹ کو سال پورا ہونے کی صورت میں بیچیں، ٹھیک ہے، تو یقیناً 1 سال بعد اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. 4 لاکھ روپے ہو جائیں گے یا 4.5-5 لاکھ. تو جب سال پورا ہوگا تو سال پورا ہونے کے وقت ہم دیکھیں گے اس پلاٹ کی قیمت کتنی ہے، اس کے اوپر واجب الادا قسطیں کتنی ہیں، کتنے باقی رہے گا. اب ہو سکتا ہے 1.5 لاکھ روپے قسط باقی رہ گئی تھی، تو اس کی موجودہ سال پورا ہونے پر جو قیمت بنتی ہے اس میں سے واجب الادا قسطیں یا جو بھی اس کے اوپر قرضے ہیں وہ سب مائنس کر دیں. ٹھیک ہے. اب باقی جو قیمت بچے گی نا، وہ قیمت ایسی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، بعض پلاٹ ایسے ہوتے ہیں کہ قسطیں تو دے رہے ہوتے ہیں، قبضہ نہیں ملتا، وہ ان کی اصول ہوتے ہیں کہ اتنی قسطیں ہوں یا مکمل ہوں گی پھر ملے گا. تو اب جو یہ رقم دی جا رہی ہے اس کو مسلسل، یا فلیٹ لیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے کیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز خرید رہا ہے اور مال تجارت کے اعتبار سے خرید رہا ہے، جب تک اس کے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک زکوٰۃ اس مال تجارت پہ لازم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو بعض جگہیں وہ پلاٹ باقاعدہ قبضے میں آ جاتا ہے اور بعض جگہوں پہ قبضے میں نہیں آتا. تو جہاں پہ قبضے میں نہیں آتا کوئی پلاٹ یا فلیٹ جیسے ہی بن رہا ہے اور تیسری منزل پہ فلیٹ بک کرایا ہے، ابھی تو بالکل بنیادیں نہیں ڈلی، تو جس طرح بک کروانے کی صورت میں ابھی وہ باقاعدہ اس کے پاس آیا نہیں ہے، قبضے میں نہیں آیا، تو اس مال تجارت پہ زکوٰۃ لازم
फी वक्त नहीं होगी। तो वैसे 3 लाख का प्लॉट मिलता है कोई जगह, हमें बता दें नाजरीन को भी, तो सब मेरे ख्याल में नाजरीन को पता ही होगा कि 3 लाख के प्लॉट हैं, लेकिन इनको बहुत दूर जाना पड़ेगा, आबादी से दूर। मिल जाएंगे लेकिन वो फिर शायद इलाके से बाहर होंगे। तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने ज़कात के हवाले से जो मालूमात हैं वो बयान फरमाई हैं। इसी तरह फैज़ान ज़कात इस नाम की किताब अल्हम्दुलिल्लाह अल-मदीनतुल इल्मिया ने शाया की है, मकतबतुल मदीना पर ये दस्तयाब है, आप इसको हासिल कीजिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो फतावा जात हैं ज़कात के हवाले से, इस पर भी मुश्तमिल एक बहुत ही प्यारी किताब ज़कात के अहकाम, ये भी मकतबतुल मदीना पर दस्तयाब है, दावत इस्लामी की वेबसाइट पे भी मौजूद है, और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की मोबाइल एप्लीकेशन की बुक लाइब्रेरी में भी ये दोनों किताबें मौजूद हैं। आप इनको पढ़िए, हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मुफ्ती अनस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए एक सवाल चलवाते हैं। जी हुजूर। मैं मोहम्मद माजवान बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा सवाल है, क्या इशा की नमाज अगर हम रात 12 बजे के बाद पढ़े कहीं वो मकरूह तो नहीं हो जाती? जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशा की नमाज आधी रात के बाद पढ़ना मकरूह तंजीही है। ठीक। और आधी रात का इतबार यूं होगा कि मगरिब के वक़्त से लेकर सुबह सहरी के वक़्त का जो दरमियान होगा वो आधी रात होगा। अब वो जरूरी नहीं है कि 12 बजे ही हो, वो उसमें कमी पेशी भी हो सकती है। तो ये देख लिया जाए कि टोटल रात का कितना वक़्त है मगरिब से लेकर सुबह सहरी तक, उसके दरमियान जो होगा वो होगा आधी रात। तो वो आम तौर पर ये 12 बजे के बाद ही होगा, तो उसमें जो नमाज पढ़ी जाएगी वो मकरूह तंज़ीही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिला वजह ऐसा मुनासिब नहीं है। अगर किसी वजह से लेट हो गया तो फिर कोई हरज नहीं। ठीक है, उसको फिर हरज नहीं, लेकिन जमात के साथ जिन पर वाजिब है उनको तो जमात के साथ ही नमाज पढ़नी चाहिए। दूर मैसेजेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद हैं। एक सवाल आया है कि क्या करप्शन के पैसे से हज या उम्रा हो जाता है, और साथ ये भी इरशाद फरमाइए, ये पूछा तो नहीं गया लेकिन इस तरह का सवाल हुआ था कि जो करप्शन का रकम होती है जो भी किसी भी तरीके से ली गई है, क्या उस पर अगर ज़कात अदा कर दी जाए तो ज़कात के हवाले से ये है कि वो माल के मैल को दूर कर देती है, तो क्या वो माल जो है करप्शन वाला साफ़ हो जाएगा ज़कात अदा करने से? इसमें तो ये देखना होगा कि वो करप्शन किस एतबार से है। ठीक है। ये किसको करप्शन समझ रहे हैं, रिश्वत है, सूद है या स्मगलिंग का माल है, किसको वो करप्शन समझ रहे हैं। वो एज पर कंडीशन जब वो हुक्म सामने आएगा तो तब पता चलेगा कि ये इसका क्या शरई हुक्म बनता है। अमूमी तौर पर यह है कि अगर मिल के हराम है, यानी रिश्वत की कमाई है या चोरी की कमाई है या और किसी तरह जुए की कमाई है जिसको मिल के हराम कहा जाता है, इससे ज़कात, इसके ऊपर ज़कात भी लाजिम नहीं आती और ना ही इससे ज़कात देना भी दुरुस्त होगा, क्योंकि ये है हराम माल। ठीक है। और ज़कात होती है हलाल माल को पाक करने के लिए। ठीक है। और जो पहले ही हराम होगा उसको वो क्या पाक करेगी। सही। तो इसका तो हुक्म ये होता है कि जिससे रिश्वत ली है उसको वापस करे, जिसकी चोरी की है उसी को माल वापस करे, या जुआ जिससे जीता है उसी को माल वापस करे। ये इसकी मलकियत ही नहीं है। जब इसकी मलकियत ही नहीं है तो इसके ऊपर ज़कात कैसे होगी। ठीक। और अगर इससे हज करेगा तो उसका हज भी कबूल नहीं है, कि हज भी हलाल माल से करेगा तो वो कबूल होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और निगरान शुरा ऐसी चीज़ों के लिए एक बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि कोयले को धोने से कोयला सफ़ेद नहीं हो जाता, कि आप उसको धो लेंगे तो उसकी काला ख़त्म हो जाएगी, हमेशा काला ही रहेगा। तो हराम माल की अगर ज़कात अदा कर भी देंगे तो वो ज़कात भी नहीं कहलाएगी और वो हराम माल हलाल भी नहीं होगा, वो हराम ही रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको हलाल तैयब पाक माल कमाने, खाने, अपने बच्चों को खिलाने की तौफीक अता फरमाए। माल हराम से हम सबको, हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। एक और कॉल मुफ्ती अनस साहब के लिए चलाते हैं। जी, मेरा सवाल है, जब नमाज पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ेंगे उसके बाद आमीन पढ़ना जरूरी है? और एक मेरा सवाल ये है, जब मस्जिद में मैं जब दुकान की तरफ आता हूँ रास्ते में कुछ कुरान पाक की आयतें और दुरूद पाक कुछ और पढ़ना होता है, चलते चलते ये पढ़ सकते हैं? जी हुजूर। जी, चलते चलते तो जिक्रुल्लाह कर सकते हैं, अच्छी बात है, आदत है तो बहुत अच्छा है। हम सबको ये आदत बनानी चाहिए
کہ سفر کے دوران اللہ کا ذکر کریں، نہ کہ ادھر ادھر بل بورڈ کو اور اس طرح کی فضولیات کو دیکھتے رہیں، تو یہ تو بالکل جائز ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ نماز میں آمین کہنا الحمد شریف کے بعد، یہ سنت ہے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو آمین جو ہے یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کو بجا لانا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا انسان وضو کے بغیر قرآن شریف کی تلاوت سن سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا، جب انسان کو غسل فرض ہو تو اس حالت میں کیا ہے شریعت لاگو کرتی ہے کہ انسان اس وقت بھی قرآن سن سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے؟ جی بے وضو اور بے غسل قرآن پاک سننا پڑھنا۔ بے وضو حالت میں بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے اور سن بھی سکتے ہیں، البتہ غسل اگر فرض ہے تو غسل فرض ہونے کی صورت میں قرآن پاک سننے کی تو اجازت ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی پہ غسل فرض ہے یا اس کا وضو نہیں ہے اور وہ اگر اپنے گھر میں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی کیسٹ لگاتا ہے یا کوئی ڈی وی ڈی آڈیو وغیرہ کچھ لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا موبائل کے ذریعے وہ ہیڈ فون یا ہینڈ فری کے ذریعے وہ سن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک پڑھنا بے غسل آدمی کے لیے جائز نہیں، بے وضو آدمی پڑھ سکتا ہے، دونوں کے اندر یہ فرق آئے گا۔ ٹھیک ہے، ویڈیو سوال چلائیے گا۔ جناب میرا نام ریاست علی ڈسٹرکٹ میاں کورساپا سے مفتی صاحب کے یہ گوشت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنولا ہم نے کاشت کیا ہے یہ تو ہمارا اپنا ہے، کیا جو ہم خریدیں گے اس پر بھی عشر دے سکتے ہیں؟ جی کنولا آئل جو ہے وہ مشہور ہے، ہوتا کیا ہے وہ ابھی مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھ لیا ہوگا، تو اس کے حوالے سے حکم کیا، عشر کا حکم کیا؟ دیکھیں جو انہوں نے کاشت کی ہے نا، جی جی اس کاشت پر تو ان کو عشر دینا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، عشر یا نصف عشر جو بھی صورت بنے گی، کہ اگر بارش کی وجہ سے یا نہر کے پانی سے انہوں نے سیراب کیا ہے تو پھر ان کو عشر یعنی 10واں حصہ دینا ہوگا پیداوار کا، اور اگر انہوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا کنویں کے ذریعے سے انہوں نے اگر سیراب کیا ہے تو اس صورت میں ان کو نصف عشر کا معنی 5%، 20واں حصہ دینا ہوگا۔ اب یہ جو ان کا سوال ہے کہ ہمیں خریدنا بھی پڑتا ہے، تو خریدنے کی صورت میں خرید کر کرتے کیا ہیں؟ خریدنے کی وجہ سے تو عشر لازم نہیں ہوگا، لیکن خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ مزید بیچیں آگے، اگر یہ بیچیں گے تو اب یہ خریدا ہوا جو کنولا ہے یہ مال تجارت بن جائے گا، مال تجارت ہونے کی حیثیت سے جو اس کے شرائط پائے جائیں گے تو اس کے مطابق ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر اپنے یوز میں لانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو استعمال میں اپنے گھر میں یا تو اگر وہ مال تجارت کے درجے میں نہیں آتا تو پھر اس کے اوپر نہ عشر ہے نہ زکوٰۃ۔ اچھا جو خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ کے احکام آئیں گے، عشر کے نہیں آئیں گے؟ عشر کے نہیں آئیں گے، عشر وہ جو کاشت کی ہے اس کے اوپر جو پیداوار زمین سے انہوں نے کی ہے، جس کی انہوں نے کہا کہ اس کا تو عشر ہے، لیکن جو ہم خریدیں گے اس پہ عشر ہوگا یا نہیں، تو خریدی ہوئی چیز پہ عشر نہیں ہوتا۔ اگر وہ مال تجارت کے زمرے میں آ رہی ہو، اور مال تجارت سے مراد وہ مال ہوتا ہے کہ جس کو آدمی بیچنے کے ارادے سے، نفع رکھ کر بیچنے کے ارادے سے خریدتا ہے، جیسے دکاندار وغیرہ، تو کمپنی والے مال خریدتے ہیں اور اس کو بنا کر آگے بیچتے ہیں، تو پروڈکٹ بنا کر بیچ رہے ہیں، تو کسی بھی شیپ میں، بنے ہوئے شیپ میں یا خام مال کی صورت میں جو بھی مال تجارت موجود ہے اس پر زکوٰۃ کے حکام لاگو ہوں گے شرائط پائے جانے کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور عشر لفظ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے لیے نیا ہو، تو جن کے ہاں کاشتکاری کا معاملہ ہے وہ تو اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جن کو نہیں معلوم وہ بھی، اور جو کاشتکار حضرات ہیں جو فصل اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس کے احکام سیکھیں۔ الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے اس حوالے سے بھی کام کیا ہے، اور عشر کے احکام اردو زبان میں بہت ہی آسان فہم انداز میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، عشر کے احکام، جو کہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوتا ہے، آپ اس کو حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے۔ جو کاشتکاری کرتے ہیں، بڑی سطح پر کرتے ہیں، چھوٹی سطح پر کرتے ہیں، کسی کی زمین لے کر کرتے ہیں، اپنی زمین پر کرتے ہیں، سب کو چاہیے کہ اس کے احکام سیکھیں اور جو بھی شریعت کا حکم ہے اس پر عمل بھی کریں۔ جی ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ میرا ایک کاروبار ہے چھوٹا سا، وہ میں چلا رہا ہوں،
تو کچھ دینی ذمہ داری تنظیمی ذمہ داری کی وجہ سے اس کو میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں. کیا چلتا ہوا کاروبار بند کرنا ناجائز تو نہیں؟ جی حضور یہ انوکھا سوال ہے. شرعی طور پر تو چلتا ہوا کاروبار چھوڑنا ناجائز نہیں ہے، البتہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کسی چیز میں رزق دے تو جب تک اس کے اگینسٹ اس کے متبادل تمہیں کوئی تجارت نہ مل جائے تو اس پہلے والے کو نہ چھوڑو. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. اس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا آلٹرنیٹ کوئی اس کا حل موجود ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، ورنہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کے لیے دوسری آپشن ہی کوئی نہ رہے. تو شرعی طور پر تو چھوڑنا ہر صورت ہی جائز ہے، لیکن حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہمارے معاشی معاملات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب تک اس کے متبادل کوئی چیز نہ ہو تو پہلے والے کاروبار کو نہ چھوڑا جائے. ٹھیک ہے، ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. چلائیے. میرا نام ہے محمد جاوید اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں بینک والے خود زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں تو وہ کیا ٹھیک ہوتا ہے یا خود اپنے ہاتھ سے انسان دے؟ یکم رمضان کو غالباً پاکستان کے اندر کٹوتی ہو جاتی ہے بینکس میں. لیکن اس میں اگر مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور بلا اجازت کو یوں ڈیڈکٹ کر لیتا ہے اس کی رقم کہ میں آپ کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو بغیر اجازت اگر زکوٰۃ ادا کوئی کر دے تو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اجازت تو لے رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے مال کی زکوٰۃ دے دوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے دے دیں، اب وہ اگلا شخص لگا کہاں پہ رہا ہے؟ تو اگر وہ زکوٰۃ کے مصارف میں رقم خرچ ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر مصرف زکوٰۃ میں خرچ نہیں ہوتی تو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اب یہ رقم کہاں جاتی ہے؟ بینک رقم کاٹتا ہے زکوٰۃ کی تو وہ کہاں جاتی ہے، کس جگہ صرف ہوتی ہے، تو اس بارے میں علم نہیں ہے. تو لہذا جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ یقینی طور پر ادا کرے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ خود سے ادا کرے یا کسی معتمد مستند ذریعے کو اختیار کرے اور اس کے ذریعے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کسی زکوٰۃ کے مصرف میں کروائے. ٹھیک. اور بینک یہ سہولت بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کٹوانا چاہتے تو کوئی لیٹر وغیرہ بنتا ہے پرمیشن کا جو کہ آپ اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو کروا لیا جائے. ہاں تو پھر وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے، پھر آپ کو خود جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے جہاں آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکیں گے. اور وہ دینی بھی کب ہے کہ جب آپ کا سال پورا ہو جائے. وہ تو یکم رمضان کو یا جب بھی کاٹتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے سال کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ سوال بھی حضور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ منتھلی جو سیلری ہے ہماری، جو ہماری مشاہرہ ہے، تنخواہ ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بعض لوگوں کی ہو سکتا ہو کہ وہ باقاعدہ تنخواہ جو ان کی ملتی ہے اس میں سے اگر وہ 50% یوز کرتے ہیں اور 50% بچا کے رکھتے ہیں. اگر یہ بچتے بچتے رقم اتنی ہو گئی کہ 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت میں خریدی جا سکتی ہو، مثال کے طور پہ اگر 40,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے اور کسی کے پاس ہر مہینے 10,000 روپے بچ جاتے ہیں تو یوں 4 مہینے میں 40,000 روپے اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس کی اگر یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، اس کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے، تو یہ یوں منتھلی جو اس کو سیلری ملتی ہے اس کی رقم جمع ہوتی رہے گی. تو جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم آ گئی اور وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، ضروریات سے فارغ ہے، قرض سے فارغ ہے، تو جس وقت وہ جمع ہوئی اس وقت سے زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ زکوٰۃ کا سال اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کوئی سی بھی تاریخ ہوگی اس کو نوٹ کرنا ہوگا. ٹھیک. کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کی کون سی تاریخ ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں. ساتھ میں آسانی کے لیے انگریزی تاریخ کو بھی نوٹ کر لیں، تاکہ جب سال پورا ہونے لگے گا تو اسلامی اور انگریزی سال میں عام طور پہ 10 سے 11 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. کہ آج جو اگر 16 رجب کو جو انگریزی تاریخ ہے تو آئندہ سال 10 دن پیچھے ہوگی تو 16 رجب جو ہے وہ پہلے ہوگی. ٹھیک ہے. اور انگریزی کی یہ تاریخ بعد میں آ رہی ہوگی، 10 دن بعد آ رہی ہوگی. تو اس لیے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے. 12 مہینے جب پورے ہو جائیں گے تو اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کا اب دیکھنا پڑے گا کہ سال پورا ہو گیا، کیا اب بھی زکوٰۃ کے شرائط پائے جا رہے ہیں، کس اعتبار سے کہ کیا آپ کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے. اگر ہے
تو زکات اگر وہ ادا کر دیں تو پھر بعد میں مال کتنا بچتا ہے؟ اگر وہ اتنا بچتا ہے کہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد پھر بھی بچتا ہے تو زکات کی ادائیگی. جیسے 80,000 تنخواہ ہے کسی کی، اس کو ملی، اس نے 40,000 یوز کی اور 40,000 بچ گئے جی، اور اب یہ اس کا سال شروع ہو گیا ہے. سال شروع اب ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچت ہوتی رہی، وہ ایڈ ہوتے رہے، لیکن سال شروع ہو چکے اور اینڈ میں جتنی رقم ہوگی ٹوٹل پر زکات ہو جائے گی. جیسے اینڈ ہوتا ہے اور 4 لاکھ روپے اس کے پاس بچتے ہیں اور وہی اسلامی اعتبار سے وہی مہینہ اور وہی دن آ جاتا ہے اور اس کے اوپر قرض وغیرہ بھی اگر ہے تو اس کو نکالنے کے بعد بھی 4 لاکھ روپے بچ رہے ہیں تو 4 لاکھ روپے پہ اس کو زکات دینی ہوگی اور 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے زکات بنتی ہے، 40واں حصہ جس کو 2.5% بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ نصاب جو اس کا قائم ہوا 40,000 روپے، مثال کے طور پہ اس کے بچے، اگلے مہینے کم ہو گئے، خرچ ہو گئے، 30,000 رہ گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ آ گئے تو سال چلتا رہے گا. ایسا تو نہیں کہ نصاب سے کم سال کے دوران اگر نصاب سے کم بھی ہو گئے، کبھی زیادہ بڑھ گئے تو اس کمی کا اعتبار نہیں کریں گے. اگر سارے ہی ختم ہو گئے، بالکل زیرو ہو گیا، پھر نصاب ختم، پھر دوبارہ جب مال آئے گا تو پھر سال شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ سب شرائط دیکھے جائیں گے. جزاک اللہ. جی ایک آخری کال مفتی انس صاحب کے لیے چلا دیجیے. جو میرے ماں باپ ہے انہوں نے مجھے گود لیا ہے اور میرے اصلی ماں باپ 150 کلومیٹر دور رہتے ہیں، تو کیا ان کے گھر میں گیا تو مجھے نماز قصر کرنی ہوگی؟ جی حضور. اس پہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ جب ان کے والدین نے دوسروں کو یہ دے دیے تو اگر انہوں نے ہوش سنبھالتے یہ نیت کی ہو کہ اب میں ہمیشہ انہی کے گھر میں رہوں گا، اپنے والدین کا شہر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور ان کا جو شہر ہے اور یا جس شہر میں رہ رہے ہیں ان دونوں شہروں کے درمیان 92 کلومیٹر ہوں گے، تو تب یہ ہوگا کہ جب یہ دوبارہ اپنے والدین سے ملنے جائیں گے تو اس صورت میں یہ قصر پڑیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جب اپنا وطن اصلی چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے تو اب یہ جہاں جو انہوں کے لے پالک والد جنہوں نے ان کو پالا ہے لے کر، تو وہ ان کے وطن اصلی والے بن جائیں گے، اور جو والدین ہیں وہ والا شہر جو ہوگا یہ ان کا وطن اصلی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.